الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال محمد ابن ادریس شافعی یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم عطا غدا بید الیمین صحیفتی۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے رسول اللہ کی اہل بیت، تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پر فرض کر دیا ہے، اور یہ فخر کیا آپ لوگوں کے لیے بڑا نہیں ہے، کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر درود نہیں پڑھ لیتے۔ مزید فرماتے ہیں جس کو جد الممتار میں امام اہل سنت نے لکھا کہ آل نبی میرا ذریعہ ہے اور اللہ تک پہنچنے کا وہی میرا وسیلہ ہے، اور قیامت کے دن جو میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی آل نبی کے صدقے میں دیا جائے گا۔ ہمیں اہل بیت سے محبت کا حکم ہے، جیسا کہ کل آپ نے اعلان سنا تھا کہ آج کربلا کے بعد کے کچھ تاریخی حقائق آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور وقت پر محفل بھی ختم ہوگی کیونکہ آج سنیچر کا دن ہے، اور سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز پر ہفتہ واری اجتماع جو منعقد ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں آج حضور سیدی مرشدی سندی مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول شریف ہے، اس میں ہم سب کو شریک بھی ہونا ہے، اس لیے وقت پر گفتگو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آیہ کریمہ جو تلاوت کی گئی سورہ شورى کی یہ آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں نے تمہیں جو کچھ دیا، جو بھی عطا کیا، جتنا بھی میں نے تمہیں نوازا، اس کے بدلے میں مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، اس لیے کہ اجرت مزدوروں کو دی جاتی ہے، آجر کو اجرت دی جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے مزدوری نہیں چاہیے کیونکہ وہ مزدور بھی نہیں تھی،
حضور مزدور بن کر نہیں آئے تھے، حضور تو محبوب بن کر آئے تھے۔ اس لیے کہلوایا جا رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ پھر کیا چاہتے ہیں؟ الا المودۃ فی القربى، میں تو تم سے محبت چاہتا ہوں، مزدوری نہیں چاہیے، تم سے محبت چاہیے، اور وہ اپنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ مومن ہونے کے لیے یہ تو تم پر لازم ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو گے۔ لیکن حضور علیہ السلام جو مطالبہ فرما رہے ہیں، محبت نبی کا مطالبہ اللہ نے فرمایا، محبت نبی کا مطالبہ اللہ نے فرمایا، اور محبت اہل بیت کا مطالبہ رسول اللہ نے فرمایا۔ فرمایا میری اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں جن سے محبت کا، اس آیت کریمہ میں جن سے محبت کا حکم ہے وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ علی، فاطمہ ہیں اور ان کی اولاد ہیں، ان سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو دراز کرے، اللہ کو اس کی عمر کو لمبی فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کرے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا، جس کے دل میں میری اہل بیت سے محبت ہوگی، اور جو میری اہل بیت سے اس انداز سے محبت کرے کہ زبان سے بھی کرے، دل سے بھی کرے، میری اہل بیت مشکل میں ہو ان کی مدد کرے، کوئی ان پر حملہ کرے وہ بچائے، ان کی حفاظت کرے، وہ روئے زمین کے برابر بھی اگر گناہ اور پاپ لے کر آئے گا تو قیامت کے دن تب بھی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اہل بیت سے محبت کا صلہ یہ ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، حیرت ہوگی کہ علامہ خلاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بادشاہ تیمور لنگ، جس کی زندگی میں کچھ اچھائیاں بھی تھی کچھ برائیاں بھی تھی، جب اس کی موت کا اور سکرات کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اچانک اس کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو گیا، اور وہ وحشت اور گھبراہٹ کے عالم میں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ چمکنے لگا اور ساری وحشت اور گھبراہٹ دور ہو گئی۔ تو کسی نے پوچھا بادشاہ، تھوڑی دیر پہلے تو آپ کے چہرے کی یہ حالت تھی، اب کیا حالت ہے؟ آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میں ابھی مجھ پر کشی کی کیفیت طاری تھی تو میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے، اللہ کی عذاب کے فرشتے میرے پاس آئے اور وہ مجھے عذاب دینا چاہتے تھے کہ مجھ پر وحشت کی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ عذاب دینا چاہتے تھے کہ میرے سرحان مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اور فرمایا فرشتوں ہٹو، یہ تو میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا تم اس سے عذاب کیسے دو گے؟ اور فرشتوں کو ہٹا دیا۔ یہ ہے اہل بیت کی محبت کا صلہ۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جس اہل بیت کی محبت کا مطالبہ حضور نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے، اس کے احسانات تم پر ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن اس اہل بیت کے ساتھ ہوا کیا؟ ہر سال داستان کربلا ہم سنتے ہیں اور پورے شوق اور ذوق سے سنتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہوا ہے روئے زمین پر کسی کے ساتھ نہیں ہوا، اس لیے کہ امتحان اللہ نے جس جس سے چاہا لیا۔ کسی کو بھوکا رکھ کے امتحان لیا، کسی کو دشمن کے خوف سے آزما کر امتحان لیا، کسی سے جان کا امتحان لیا، کسی کے سامنے ان کے بچے قتل ہوئے وہ امتحان ہوا، کسی سے ایک قسم کا، کسی سے دو قسم کا۔ لیکن امتحان کی جتنی صورتیں ہو سکتی تھی وہ ساری صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے لیا، اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ اس سے اتنے بڑے پیمانے پر امتحان لیتا ہے، اور اہل بیت اطہار نے جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر حسن و خوبی کے ساتھ اس امتحان کو دیا، جیسا کہ آپ
آپ سنیں گے کہ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، شہادت اس دردناک انداز سے ہوئی کہ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ 33 جو زخم تھے وہ تیروں کے تھے، بلکہ نیزوں کے تھے۔ 33 زخم نیزوں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے تھے۔ 33 اور 34 کتنے ہو گئے جی؟ 33 اور 34 کتنے ہو گئے؟ اب اس کے بعد مزید لکھا گیا تاریخ میں، امام علی مقام کا وہ جبہ شریف، وہ کرتا شریف جسے عبائے مصری کہتے ہیں، آپ نے خاص شہادت کے دن کے لیے اس کو رکھا تھا، اور آپ نے شہادت سے پہلے اس کو زیبدن فرمایا۔ تو جب اس کی زیارت کی گئی امام کی شہادت کے بعد تو اس میں 121 سوراخ موجود تھے، یعنی یہ 33 اور 34 ادھر نیزے اور تلواروں کے زخم ہے، اور 121 یہ تیروں کے سوراخ ہیں جو امام علی مقام کے جسم میں تھے۔ یہ شہادت امام علی مقام ہے۔ اس کے بعد امام حسین کا سر کاٹ دیا گیا، امام علی مقام کا سر کاٹا گیا، اور وہ بھی سر جو ہے وہ گلے کی طرف سے نہیں کاٹا گیا بلکہ پشت کی طرف سے کاٹا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ طریقہ تو اسلام جانور کے ساتھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹھ کی طرف کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کی طرف سے کاٹنے کی اجازت جانور کو بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا گلا کاٹا جائے، جو نرم حصہ ہوتا ہے اس کی رگیں کاٹی جائے تاکہ آسانی کے ساتھ کٹ جائے۔ لیکن اللہ اکبر، جو سلوک مسلمانوں کے لیے جانوروں کے ساتھ روا نہیں ہے، یہ اس ہستی کے ساتھ کیا گیا جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے اور منہ چوستے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان بھی چسائی امام حسین کو، یہ بھی روایت ہے، لیکن صرف چسائی نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے چوسا بھی، آپ کے ہونٹ چوسے، آپ کا منہ چوسا، جیسے کوئی ہڈی چوستا ہے ایسے حضور نے منہ چوسا اور فرمایا حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان، میرا عبداللہ تجھ پر قربان، میرا بابا میری امی تم پر قربان۔ اور میرے آقا علیہ السلام جو ہے حلق کے اس حصے کو، امام علی مقام کے اس حصے کو بوسے دیتے تھے، اور جب بوسا دیتے تھے تو روتے تھے۔ کوئی پوچھتا یا رسول اللہ گال چوم کر آپ حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ تو فرمایا اسی مقام پر میرے حسین کے جو ہے وہ تلوار چلے گی۔ لیکن اندازہ کریں، میری قوم کے جوان، ہماری نئی نسل اس کا اندازہ کرے کہ اہل بیت نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ گلے کی طرف سے تلوار نہیں چلائی گئی کیونکہ امام علی مقام حالت سجدہ میں تھے، اور گردن کی طرف سے جو ہے تلوار چلا کر کے آپ کا مبارک گلا کاٹا گیا۔ جو بوسگاہ مصطفیٰ تھا، جس کو میرے آقا چومتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے تھے، اللہ اکبر، امام علی مقام اگر مسجد میں آتے اور قدم لڑکھڑاتے تو اللہ کے رسول خطبہ چھوڑ کر امام علی مقام کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان تشریف لے آتے۔ آپ کی شہادت ہوئی، اسی پہ بس نہیں۔ اچھا، یہ جو شہادت میں پڑھ رہا ہوں اس میں میرا جو بنیادی ماخذ ہے، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا مفسر جس نے علم تفسیر کو فن کے اعتبار سے سب سے پہلے دنیا کے سامنے کتابی شکل میں پیش کیا، وہ علامہ ابن جریر طبری ہے۔ یہ مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے۔ ان کی کتاب تاریخ طبری۔ پھر اس کے بعد شیخ ابن تیمیہ کا بڑا جو ہے وہ اجلہ شاگردوں میں سے ہے، اور وہ خود بھی مفسر ہے، یعنی کہ جس جہاں سے حوالہ پڑھ رہا ابن تیمیہ کے شاگرد مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے، یعنی کہ علامہ ابن کثیر، جنہیں حافظ ابن کثیر بھی کہتے ہیں، البدایہ والنہایہ۔ اس کے بعد ایک تیسری شخصیت، وہ بھی مفسر ہے، محدث ہے، مورخ ہے، یعنی کہ خاتم الحفاظ
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ غور فرمائیے، صرف جو کہا جاتا ہے نا مورخ لوگ کہہ رہے ہیں، مورخ صرف مورخ نہیں کہہ رہا، یہ مفسر اور محدث کی بات ہے۔ یہ جہاں سے میں بات پڑھ رہا ہوں، یہ 3 کتابیں میرے بنیادی ماخذ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ استاد زمان مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شورِ آفاق تصنیف آئین قیامت، اسی طرح سے صد الافاضل، یہ بھی اپنے وقت کے محدث ہیں اور مفسر ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے صد الافاضل فخر الاماثل، علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی سوانح کربلا۔ یعنی کہ اس میں کوئی نرا مورخ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ٹھوکم ٹھاک کر دے، یہ مفسرین، محدثین اور مورخین ہے۔ اب ذرا اس کا اتنے مجموعہ سنیں، درمیان میں شاید کتابوں کے نام نہیں آئیں گے کیونکہ اس سے تسلسل ٹوٹتا ہے۔ جس کو بھی میری گفتگو کو دیکھنا ہو وہ ان کتابوں کی طرف جو وہ رجوع کرے، آپ کو اس طرف یہ سارا مواد ملے گا۔ امام علی مقام کا سر مبارک کاٹ لیا گیا۔ جب سر کٹ رہا تھا تو سیدہ زینب پاک جو ہے وہ دوڑ کر کے گئیں کہ دیکھیں کہ اپنے بھائی کا جو سر کٹ رہا ہے کسی سے فریاد تو کرے، کسی سے داد تو رکھے۔ ایسے میں سیدہ زینب پاک دوڑ کر جاتی ہے اور عمر بن سعد سے کہتی ہے، ابن سعد تیری تو رشتہ داری ہم سے ہے، کم از کم روک تو صحیح۔ تو جس وقت سیدہ زینب نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ منہ اس طرف کر کے رونے لگا، لیکن وہ روک نہ سکا۔ شمر ذل جوشن اور خالد بن یزید اور سنان ابن انس، یہ تینوں نے مل کر امام پاک کا گلا کاٹ لیا اور امام علی مقام کو شہید کر دیا۔ یہاں استاد زمن بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں، علامہ نعیمی بھی، علامہ سید نعیم الدین بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت امام کی شہادت ہو رہی تھی تو شہادت گویا کہ دلہن بن کر سرخ لباس پہن کر کے منتظر کھڑی تھی۔ ادھر سر اقدس کو کاٹا گیا اور ادھر دوڑ کر کے شہادت نے امام علی مقام سے گلے ملا اور امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ادھر جام شہادت نوش کیا، عین دوپہر کا وقت تھا، جمعہ کے دن۔ ادھر سورج کو کہن لگ گیا، اور جب سورج کہنا گیا تو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ یعنی خدا نے اپنے جلال کا، غصے کا اظہار اس طرح فرمایا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے اور خون کی برسات ہونے لگی۔ 7 دن تک مسلسل لوگوں نے خون کی برسات، خون کو برستے دیکھا، آسمان سرخ رہا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ افق پر جو شفق کے ساتھ سرخی نظر آتی ہے، یہ شہادت حسین سے پہلے نہیں تھی۔ یہ جب آسمان سرخ رہا اور جب اس کی سرخی چھٹی تو وہ سرخی بعد میں ختم ہو گئی، لیکن شفق کے ساتھ کی سرخی یہ امام حسین کی شہادت کی آج بھی نشانی ہے۔ لوگ شہادت حسین کو صرف 10-11 دن میں بیان کرتے ہیں، لیکن قدرت نے قیامت تک امام علی مقام کی شہادت کی نشانی شفق کے ساتھ وہ سرخی کے طور پر روزانہ شام کے وقت ظاہر فرما دی۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک لوگ شہادت حسین کو بھولنے نہ پائے۔ اب قیامت تک کوئی خطیب اگر امام کی شہادت نہ بھی بیان کرے تو روزانہ شفق کے ساتھ کی وہ سرخی لوگوں کو شہادت امام حسین کی یاد دلاتی رہے گی اور کربلا کی یاد کو تازہ کرتی رہے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ادھر تو خون کی برسات ہوئی، بیت المقدس میں جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے تازہ خون نظر آتا۔ آج کل جیسے لڑکے نوجوان چہرے کو خوبصورتی کے لیے کریم استعمال کرتے ہیں الگ الگ طور کا، تو اس دور میں بھی کیونکہ یہ کریم وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا تو لوگ اپنے چہرے پہ غازہ حسن لگاتے تھے۔ وہ کریم ٹائپ ہی ہوتا تھا لیکن وہ غازہ حسن کہلاتا تھا۔ اس کے اندر جو وہ جڑی بوٹیاں ہوتی تھی، اس کو لگانے سے چہرہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ تو غازہ حسن جو ہے وہ عاشورہ کے دن جنہوں نے اپنے چہرے پہ ملا شہادت امام حسین کے دن، ان کے چہرے جل کر کے سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے۔ یعنی قدرت کو اس دن جو ہے وہ میک اپ کرنا یا لوگوں کو بننا سنورنا بھی قدرت کو پسند نہ آیا۔ جن کپڑوں پر وہ جو بارش کا خون جب برسا، کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن جو ہے اللہ اکبر وہ کپڑوں پر سے خون کا اثر ختم نہیں ہوا۔ ادھر تو قدرت کی طرف سے یہ سب نشانیاں تھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے مدینے میں جنات کو نوحہ کرتے سنا کہ جنات نوحہ کر رہے، رو رہے جنات، اور وہ روتے
ہیں اور ان کی آواز میں نے سنی، اس لیے کہ رسول اللہ کے وصال کے وقت میں نے آواز سنی تھی جنات کے نوحہ کرنے کی، اور دوسری مرتبہ میں نے جو آواز سنی وہ میں نے جب سنا کہ جنات رو رہے ہیں تو میں نے اپنی کنیز سے کہا ارے جنات کے رونے کی نوحہ کرنے کی آواز آ رہی ہے، ذرا باہر جا کے دیکھ اور خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بعد میں پتا چلا کہ امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، کیونکہ سیدہ ام سلمہ نے دیکھا کہ اس دن جو ہے وہ کربلا کی جو مٹی اللہ کے رسول نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو دیا تھا وہ خون کی شکل اختیار کر گئی، وہ خون بن گئی، خود بخود خون بن گئی۔ اللہ اکبر، یہ سب قدرت کی طرف سے نشانیاں تھی۔ لوگ کہتے ہیں شہادت حسین کو تم اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا اللہ سے پوچھو کہ وہ شہادت حسین کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا کہ کسی کی میت پر، کسی کی موت پر تو سورج کو گہن نہیں لگانا، کسی کی موت پر تو خون کی برسات نہیں ہوئی نا، آخر امام حسین کی شہادت پر یہ سب کیوں ہوا؟ اور یہ معتبر روایتوں میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو سب قدرت کی نشانیاں تھی۔ دوسری طرف کربلا میں جو قیامت صغریٰ تھی وہ یہ تھی کہ ادھر شہادت ہو گئی، ادھر امام علی مقام اور ان کے رفقا کے لاشوں کے کپڑے تک نکال لیے گئے، شہداء کے لاشوں کے کپڑے تک نکال لیے گئے، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہیدوں کی لاشوں کو کچل دیا گیا، حتیٰ کہ علی اصغر جیسے ننھے شہزادے 6 مہینے کے اس بچے کی بھی پرواہ نہیں کی، 6 مہینے کے اس معصوم کے لاشے کو بھی جو ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا گیا۔ میں معصوم جو علی اصغر کو کہہ رہا ہوں اس معنی میں نہیں جس معنی میں روافظ کہتے ہیں، بلکہ اس معنی میں جس معنی میں علامہ ارشد القادری نے ان کو اپنی کتاب میں معصوم لکھا ہے۔ اللہ اکبر، 6 مہینے کے اس معصوم شہزادے کو بھی کچل دیا گیا، ان کا گلا بھی کاٹ دیا گیا۔ چھوٹے بچوں کو سے تو کافر بھی اتنی نفرت نہیں کرتے، عداوت نہیں کرتے، اور امام علی مقام کے لاشے کو، ان کے رفقا کے لاشے کو جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا جا رہا تھا ادھر، تو ادھر بیویاں تو اسی غم میں مبتلا تھی، لیکن ادھر گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں کچلی جا رہی تھی، ادھر امام علی مقام کے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا گیا، خیمے لوٹے جانے لگے۔ جب خیمے لوٹے جا رہے تھے حتیٰ کہ اللہ اکبر، مورخ یہاں تک لکھتا ہے، کہاں تک یہ داستان کس ہمت اور طاقت کے ساتھ کوئی بیان کرے، بس بار بار اس کو بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نانا نے دین پھیلانے میں کوئی قربانی میں کسر نہیں چھوڑی، اور نواسے نے دین بچانے کے لیے قربانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر، حسین منی وانا من الحسین کا مفہوم اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ادھر خیموں کو آگ لگ گئی، شہزادی ننھی سکینہ جو 3 دن کی پیاسی ہے، کانوں میں سونے کی بالیاں ہیں، ایک ظالم آتا ہے اور کان کی بالیاں جو ہے وہ چھینتا ہے اس طریقے سے کہ اس کو اتارنا بھی گوارا نہ تھا بلکہ وہ کھینچ لیتا ہے، شہزادی سکینہ کے کان کٹ جاتے ہیں، خون کی پھواریں نکلنے لگتی ہے۔ ننھی شہزادی نے سوچا کہ یہ مسلمان ہے، یتیموں پہ رحم کرتے ہیں مسلمان، اگر میں بتاؤں گی کہ میں یتیم ہوں تو مجھ پہ بھی رحم کریں گے، اور اگر یہ کہوں گی کہ میں حسین کی یتیم ہوں تو مجھ پر زیادہ رحم ہوگا۔ اس ننھی شہزادی نے بڑی سادگی سے کہا، ارے میری بالیاں کھینچ کر کے میرے کانوں کو زخمی کرنے والوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں سکینہ ہوں، حسین کی یتیم ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کر شہزادی نے کہا تھا، لیکن اتنا کہنا تھا کہ رحم کرنے کی بجائے شہزادی سکینہ کے منہ پہ انہوں نے تماچے مارنے شروع کی، شہزادی سکینہ کے منہ پہ تماچے لگنے لگے، اور اس کے بعد علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا۔ شہزادہ امام زین العابدین کے نیچے جو بستر تھا وہ بستر لے کر کے گئے، حتیٰ کہ بیویوں کے جن کے گھر میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے ان کی چادریں تک چھین لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی نے حاتم تائی کی بیٹی جو ننگے سرائی تھی اس کے سر پہ اپنی چادر ڈال کر مسلمانوں کو بتایا تھا کہ بیٹی اگر کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کی عزت کی جاتی ہے، لیکن جس رسول نے لوگوں کی بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے منع کیا، جس رسول نے بیٹی کی پیدائش پہ جنت کی بشارتیں
بشارتیں دی، جس رسول نے بیٹی کو جنت قرار دیا، بیٹی کی ولادت اور پرورش پر جنت کی بشارتیں دی، ان کی بیٹیوں کی چادریں چھین لی گئی۔ سیدہ زینب کے بارے میں حمید بن مسلم کہتا ہے، یہ یزید کے ایک طرف سے آیا تھا، وہ کہتا ہے میرے دل میں اہل بیت کے لیے نرمی پیدا ہو گئی، میں سائیڈ ہو کر کے تماشا دیکھنے لگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہائے ہائے، جس رسول نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈالی تھی، جب ان کی شہزادیوں کی چادریں چھین لی گئی تو سیدہ زینب نے جلتے ہوئے خیمے کی تناب اٹھائی اور اس کو ریت میں بجھایا، اور بجھا کر اپنے سر پر وہی جلا ہوئے خیمے کا ٹکڑا رکھ لیا اور فرمایا بیبیو اب بھی جو ہے تمہارے لیے پردہ کرنا لازم ہے۔ اللہ اکبر، آج تو کسی فقیر اور بھیک مانگنے والے کی بیٹی بھی خیمے کے جلے ہوئے ٹکڑے سے پردہ نہیں کرتی، لیکن یہ وہ شہزادی ہے جو پیدا ہوئی تو رسول اللہ کی گود میں لا کر دی گئی، جس نے صرف 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا، جس نے کوفہ میں عورتوں میں سب سے پہلے درس قرآن دیا۔ جب رسول اللہ کی گود میں شہزادی زینب کو دیا گیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو فاطمہ کے بالکل ہم شکل ہے، آپ اس کا کیا نام رکھیں گے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا اس کا نام میں زین اب رکھتا ہوں، اس کا نام زین اب رکھتا ہوں۔ یعنی زین اب کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے باپ کی زینت۔ زینب، حضور کو یہ نام بڑا پسند تھا، حضور کے گھر میں حضور کی ظاہری حیات میں کئی زینب ہو گئی تھی۔ رسول اللہ کی 2 زوجہ کا نام زینب تھا، حضور کی بڑی شہزادی کا نام زینب تھا، حضور نے اپنی نواسی کا نام بھی زینب رکھا تھا۔ زینب نام سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور حضور علیہ السلام نے جیسے امام حسین کو گھٹی دی تھی، امام حسن کو گھٹی دی تھی، ویسے اللہ کے رسول نے سیدہ زینب کو بھی گھٹی اپنے ہاتھوں سے دی تھی۔ اپنی زبان حضور سیدہ زینب کے منہ میں حضور نے ڈالی تھی، ان کا نام رکھا، ان کے کان میں اذان پڑی تھی، یہ سیدہ زینب ہے۔ آپ جو سیدہ زینب کی ہمت اور حوصلہ کربلا میں دیکھتے ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ وہاں بھی شیر فاطمہ ہے، اور جو ہے وہ خون علی ہے، اور لعاب نبی ہے امام حسین میں، اور وہی چیز سیدہ زینب کے اندر بھی موجود ہے، شیر فاطمہ ہے، خون علی ہے، لعاب نبی ہے۔ سیدہ زینب پاک نے جو ہے اللہ اکبر وہ ٹکڑا اٹھا کر رکھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے مجھے رونا آ گیا، اسی پہ بس نہیں، فرمایا کہ وہ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے ایک چاند جیسی خاتون دیکھا جو انگارے پر چلتی تھی اور آگ پر چل کر کبھی خیموں کے باہر، کبھی خیموں کے اندر، کبھی خیموں کے باہر، کبھی خیمے کے اندر۔ فرماتے سیدہ سے میں نے پوچھا بی بی کون ہے آپ، اور آپ کو اپنی جان سے پیار نہیں ہے کیا؟ آپ آگ پر چل کے ادھر جاتی ہے، ادھر آتی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر آتی ہے۔ فرمایا کہ مجھے اپنی جان سے پیار کیوں نہ ہو، میری جان تو خیمے میں پڑی ہوئی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا بچہ ہے بیمار، میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا بچہ ہے بیمار ہے، اور خیمے جل رہے ہیں، اور اس کو بچانے والا اٹھانے والا کوئی مرد ہمارے پاس نہ رہا، اگر میں اس کو بھی چھوڑ دوں تو نسل حسین کا خاتمہ ہو جائے گا، محمد الرسول اللہ کی حسینی نسل کس سے چلے گی؟ حمید بن مسلم کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور آگ پر چلتے ہوئے زینب جو ہے امام زین العابدین کو ریت پر لا کر لٹا دیتی ہے۔ یہ سیدہ زینب پاک کا کردار کربلا کے اندر ہے۔ اب وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلنے والی بات، خیمے میں آگ لگ گئی، یہ سب کچھ ہو گیا۔ سیدہ شہربانوں نے کہا شام ہوتے ہوتے، کہا کہ بی بی کٹی پٹی تازہ لاشیں ہیں۔ اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سارے شہیدوں کے خون جو ہے جب تک ان کو دفن نہیں کیا گیا تازہ نکلتے ہی رہے، حالانکہ مرنے کے بعد چند گھنٹے بعد انسان کے جسم سے خون نکلتا نہیں ہے، لیکن یہ ان شہیدوں کی شان تھی کہ جب تک ان کی تدفین نہیں ہو گئی ان کے جسم سے لاشا، ان کے جسم سے خون نکلتا رہا، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بھی ان کے جسم سے خون بہ رہا ہو۔
وہ شہیدوں کے جسم سے اس وقت بھی خون نکل رہا ہوگا، خون بہ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ شہر بانو نے کہا بی بی کٹی پٹی تازہ لاشیں ہیں، درندوں کی آوازیں آتی ہیں، یہ درندے کہیں کسی کا جسم اٹھا کر کھا نہ جائیں، کسی کا جسم نہ لے کر کے چلے جائیں۔ بی بی کوئی ہے نہیں گھرانے میں تاکہ ان لاشوں کو کوئی پہرا دے سکے۔ اس وقت مورخ لکھتا ہے کہ سیدہ زینب پاک نے کہا اگر کوئی میرے گھر کا جوان نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے جو ان لاشوں پہ پہرا دے سکے، تب میں تو ہوں۔ اور آپ نے کہا مجھے خنجر کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پہ میں پہرا دے سکتی ہوں۔ آپ نے کربلا کی ریت پر جو ہے وہ خنجر ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہاں خنجر کیا ملتا تھا؟ کسی کا ٹوٹا ہوا خنجر زمین پہ پڑا مل گیا، اسی کو اٹھا لیا اور اسی ٹوٹے خنجر سے سیدہ زینب لاشوں پہ پہرے دینے لگی۔ جب لاش پہ پہرا دیتے دیتے کٹی پٹی لاشوں سے گزری، ہمت والی وہ خاتون، بہرحال عورت ہوتی ہے، عورت کی کتنی بھی ہمت ہو، عورت ہوتی ہے۔ جب کٹی پٹی لاشوں کو دیکھا تو زاروں قطار رو پڑی۔ سیدہ زینب اس کی راوی ہے، بیان کرتی ہے جب میں کٹی پٹی لاشوں پر پہرے دے رہی تھی اور گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک کٹی ہوئی لاش سے کے قریب سے کسی کے سسکیاں لینے کی اور رونے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز پر جب میں نے توجہ دی کہ کوئی سسکیاں لے کے رو رہا ہے اور کہتا ہے بابا آپ کو تو پتا ہے نا کہ آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا آپ کہاں چلے گئے، بابا آپ بولتے کیوں نہیں بابا؟ جب کہا یہ آواز تو جانی پہچانی ہے۔ جب توجہ کی تو اس اندھیرے میں پتا چلا کہ شہزادی سکینہ ایک لاش سے لپٹ کر فریاد کر رہی ہے۔ سیدہ زینب سے برداشت نہ ہوا، آپ نے سیدہ شہزادی سکینہ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا شہزادی تیرے بابا کی لاش تو پہچان میں نہیں آتی، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہی لاش تیرے بابا کی لاش ہے؟ تب شہزادی سکینہ نے کہا پھوپھی امی جب میں نے ان کٹی پٹی لاشوں کے قریب آ کر کے کہا بابا کہاں ہو تم، بہت دیر ہو گئی بابا کہاں ہو تم، اور میں تمہارے بغیر سو نہیں سکتی بابا، تو اس وقت اسی لاش سے آواز آئی تھی میری سکینہ میں یہاں ہوں، تو میں بابا کی آواز کو سن کر کے یہاں پہنچ گئی۔ وہ رات کیسے گزری جس کو تاریخ میں شام غریباں کہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں ہے کسی پر ایسی رات گزری؟ ہے کسی کے ایسے احوال اور واقعات؟ اللہ اکبر، سب قربانی دینے والے شان والے ہیں، مگر آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب۔ ایسی کتاب ریت پر رات میں بہت سے واقعات ہوئے، اس سے میں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کر کے تکمیل کی طرف بڑھتا ہوں۔ رات کیسے گزری یہ تو وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے وہ رات گزاری ان کی آنکھوں سے کبھی آنسو خشک نہیں ہوئے۔ امام زین العابدین، سیدہ شہر بانو، سیدہ رباب، سیدہ لیلہ، ام اسحاق، سیدہ سکینہ پر تو انہوں نے ایک بار ظلم نہیں کیا، بنو امیہ کے گنڈوں نے ایک بار ظلم نہیں کیا سکینہ سے۔ بچپن میں سکینہ کو یتیم کیا اور جب جوان ہو گئی تو سکینہ کو بیوہ کیا، سکینہ کو بیوہ بھی ان لوگوں نے کیا۔ سیدہ سکینہ کا نکاح حضرت مصعب بن زبیر کے ساتھ ہوا، اور کوفہ میں جب پھر واپس سے امویوں سے جنگ ہوئی تو انہوں نے پھر سیدہ سکینہ کو قید میں ڈال دیا کوفہ میں، اور ان کے شوہر کو شہید کر دیا۔ جس وقت کوفہ والے سکینہ کو دیکھنے کے لیے آئے تو سکینہ نے رو کے کہا جب میں بچی تھی اس وقت مجھے یتیم کیا، اب میں جوان ہوئی تو تم نے مجھے بیوہ کر دیا۔ سیدہ سکینہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی میرے عزیز بھائیوں، شاید اس طرف سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا، اس شوہر کی شہادت کے بعد جس وقت اللہ اکبر دوسرا نکاح سیدہ سکینہ کا ہوا تو عبد الملک بن مروان اس پلید نے اس شوہر پر زور ڈال کے کہا کہ سکینہ کو طلاق دے دی جائے۔ سیدہ سکینہ کا طلاق کروا دیا گیا۔ آپ کربلا کے بعد یہ نہ سمجھے کہ قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کی دشمنی، آپ مجھے بتائیں دشمن کی بیٹی بھی ہو تو انسان سوچتا ہے میں مسلمان ہوں طلاق ہو رہا ہوں تو منع کر، لیکن پہلے شوہر کو شہید کیا، جب دوسرا نکاح ہوا تو
پریشر ڈال کے زور ڈال کر سیدہ سکینہ کو طلاق دلوائی گئی۔ سیدہ سکینہ نے بڑی عمر پائی، تقریباً جو ہے وہ دوسری ہجری کے ابتدا میں آپ کا وصال ہوا۔ سیدہ شہزادی سکینہ کا اللہ اکبر، کبھی اس پہ بھی وقت ہو تو بات کی جا سکتی ان کی زندگی پر، لیکن اللہ اکبر پھر وہ رات گزری، وہ رات تو قیامت سے کچھ کم نہ تھی، قیامت صغریٰ تھی۔ سوچا ہوگا جب 11 کی صبح طلوع ہوگی تو کچھ رنج کم ہوں گے، کچھ غم کم ہوں گے، لیکن جب 11 کا سورج طلوع ہوا تو عمر بن سعد شمر ان پلیدوں نے جو ہے وہ اپنے مقتولوں کے لاشیں جمع کیے، ان جہنمیوں کے لاشیں جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد ان کو کفن دیا، ان کا جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو دفن کر دیا۔ اور وہ سارے لاشیں جو 72 لاشیں تھے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچلے ہوئے وہ پڑے رہ گئے، ان کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے بھی میرے اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے ان سے یہ توفیق چھین لی تھی کہ وہ ان شہیدوں کو دفن کرے، کیونکہ میرے اللہ کو یہ احسان اہل بیت پر ان گندوں کا گوارا نہ تھا، اس لیے اللہ نے ان سے توفیق چھین لی تھی۔ اور اس کے بعد جب وہ اپنے مقتولوں کی لاشوں کو دفن کرنے سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دی، اور وہ امام زین العابدین جو کئی دن کے بیمار بھی تھے اور بھوکے اور پیاسے بھی تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی، ان کے گلے میں جو ہے وہ پتھر یا لوہے کا توق ڈالا، اور ان بیبیوں کی سواریوں کی لگام نکیل جو ہے سیدنا امام زین العابدین سید سجاد کے ہاتھ میں دے دی۔ امام زین العابدین خود بیان کرتے ہیں حضرت زید سے اور امام محمد باقر سے، میرے بیٹو کئی دن کی بیماری تھی، کئی دن کی بھوک اور پیاس تھی، بابا کے جانے کا غم تھا، میں اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن جب میرے ہاتھ میں وہ نکیل دی گئی تو میں نے ان کی ڈانٹ پیٹ پر جو ہے وہ کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ جیسے میں کھڑا ہوتا دھڑ سے زمین پہ گر جاتا، جب میں زمین پہ گرتا تو میرے اوپر ایک چادر، میرے اوپر ایک چابک رسید کیا جاتا اور مجھے اٹھایا جاتا۔ بالآخر امام زین العابدین چلنے کے قابل نہ رہے تو اس وقت تو آپ کو بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا۔ سیدہ زینب نے فرمایا اے ظالمو، تم نے ہماری ایک نہ سنی، ایک بات تو سن لو، اب ہمیں کربلا سے لے جاتے ہو، خدا جانے ہم واپس کب آئے یا نہ آئے، دن ہمیں کون سا دیکھنے کو ملے نہ ملے، ایک کام کرو ہمیں اپنے شہیدوں کے لاشوں کے قریب سے لے کر کے چلو، جب شہیدوں کے لاشوں کے قریب سے لے کر کے جاؤ گے کم از کم آخری دیدار تو ان شہیدوں کے کٹے پٹے لاشوں کا کر لیں۔ سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ اور امام علی مقام کی 4 بیوائیں، اسی طریقے سے اور کچھ شہزادیاں جب وہ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بچوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، ہر بڑی عورت کو، خاتون کو بچوں سے باندھا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بچے جھکیں گے تو بڑوں کو تکلیف، بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو تکلیف، اس طریقے سے ان نفوس کے ساتھ کیا گیا۔ اور جب وہ کٹی ہوئی لاشوں سے سیدہ زینب اور وہ قافلہ اہل بیت کا لٹا ہوا گزرنے لگا، ابن جریر لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب نے کٹی ہوئی لاشوں کو دیکھا تو مدینے کی طرف رخ کر کے پکارا، یا محمدہ وا محمدہ، یا محمدہ وا محمدہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے ہمارے نانا جان، اللہ آپ پر آسمان سے درود و سلام نازل کرے۔ آقا آج کربلا میں آ کر دیکھو تو صحیح، جس حسین کے چہرے پہ بوسے دیتے تھے، پیشانیاں چومتے تھے، آج وہ کٹا پٹا پڑا ہوا ہے، اس کو کفن بھی نہیں ہے، اس کو دفن کے لیے قبر بھی نہیں ہے۔ سیدہ زینب پاک نے جب یہ باتیں کی، ان باتوں میں اتنا درد تھا، اپنے اور بیگانے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بالآخر 11 یا 12 محرم کو وہ قافلہ جو 2 محرم کو کربلا میں آیا تھا، 11 یا 12 کو یعنی تقریباً 9 یا 10 دن کے بعد وہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اللہ اکبر، وہ سروں کو نیزوں پر اٹھا رکھا،
سروں کو نیزوں پہ اٹھا رکھا. بیویاں جو ہے وہ کوفہ کی طرف جا رہی تھی. رستے میں ان لوگوں نے اہل بیت کو نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، ایسی لے کر کے چلے. آپ سوچیں 7 محرم سے کھانا اور پانی بند تھا اور آج تھی نکلے تو 11-12 محرم. اگر 2-3 دن اس میں اور ایڈ کر لیں تو ان کی بھوک کی مدت کتنی ہو جاتی ہے؟ پیاس کی کم سے کم 6 سے 8 دن ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور کوفہ کے اندر اعلان ہوا، کوفہ والو اپنے گھر کے باہر نکلو. راستے میں بیٹھ کر جو لوگ قافلہ لوٹتے تھے ان کو ہم نے قتل کر دیا. لٹیروں کو ہم نے قتل کیا اور ان کی بیوی بچوں کو ہم قیدی بنا کے لا رہے. ذرا وہ تماشا دیکھو. چونکہ ان کو خیال تھا اگر کہیں گے کہ حسین کو شہید کر دیا تو لوگ جو ہے وہ ان کی خیریت نہیں رکھیں گے، بہت مار پیٹ ہوگی، جنگ و جدال ہوگی، قتل و قتال ہوگا، فساد ہوگا، ہنگامہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھی. ایسے میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جو ہے معاذ اللہ جو راہ مار لوگ تھے ان کو کٹے ہوئے سر ان کے لا رہے ہیں اور ان کی بیوی بچوں کو ہم نے قیدی بنا لیا ہے. تو کوفہ والے جو ہے پورے ذوق و شوق کے ساتھ تماشائی بنے ہوئے تھے. اور کوفے کی جو عورتیں تھیں وہ عورتوں نے کھانا بنایا تھا یہ سوچ کے ساتھ، یہ سوچ کہ قیدیوں کو کھلانے کا زیادہ ثواب ہے. قیدی تو قیدی ہوتے ہیں، ان کو صدقہ دینے پر اجر زیادہ ملتا ہے. وہ عورتیں چھتوں پر تھی. شام کے وقت قافلہ کوفہ پہنچا تو کہا اگر رات میں کوفہ میں داخل ہوئے تو ہم اہل بیت کا تماشا نہیں دکھا سکیں گے. اہل بیت کا تماشا دکھانا ہے، تماشا نہیں دکھا سکیں گے، بازار نہیں گھما سکیں گے. تو ان ظالموں نے دن کا انتظار کیا، رات بھر اہل بیت ریت پر پڑے رہے جے وہ کوفہ کے دروازے کے قریب. اور جب صبح ہوئی تو اہل بیت کی وہ مقدس شہزادیوں کو جن کے گھر میں فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، بے پردہ بغیر چادروں کے، اس حالت میں بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اس حالت میں کہ سیدہ زینب کے بدن پر میلے کچیلے کپڑے تھے اور وہ بھی پھٹے ہوئے تھے. اس حالت میں شہزادی سیدہ زینب ملکہ جنت کی شہزادی سیدہ زینب اس حالت میں قیدی کی شکل میں معاذ اللہ کوفہ کے اندر داخل کی گئی. اور جس وقت کوفہ میں گئے، کوفہ کے بازاروں کے اندر شہزادی زینب کے ساتھ تمام عورتوں کو گھمایا، شہیدوں کے چہرے گھمائے. اور اس کے بعد جب وہ گھمائے جا رہے تھے تو کوفہ کی عورتیں ان پر روٹی کے ٹکڑے اور کھجور جو ہے وہ یہ کہہ کر کے ڈال رہے تھے صدقہ صدقہ، اے قیدیو صدقہ صدقہ. جب اونٹوں کے کچاوے پر صدقے کی روٹیاں آئی اور کھجوریں آئی، آپ اندازہ کریں یہ امام عالی مقام کے گھر والے ہیں، یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، یہ ساقی کوثر کے گھر والے ہیں، یہ قاسم نعمت کے گھر والے ہیں. 6 دن یا 8 دن اگر کوئی بھوکا رہے تو اس کو تو لکڑی کا ٹکڑا بھی مل جائے تو وہ منہ میں ڈال لے، اسے پتی بھی مل جائے تو بھائی آدمی بھوک کے وقت تو پہچانا جاتا ہے، بھوک کے وقت کہ بھوک کے وقت انسان کتنا صبر کر سکتا ہے. اللہ اکبر. جب صدقہ صدقہ کہہ کر کے روٹیاں ڈالنے لگے، چونکہ سیدہ زینب نے چہرہ نیچے کر رکھا تھا، سیدہ سکینہ نے چہرہ نیچے کر رکھا تھا، وہ پہچان نہیں پا رہے تھے کون لوگ ہیں. شہداء کے سروں پر غبار تھا، چہرے خون آلود تھے، پہچانے نہیں جاتے تھے یہ کون لوگ ہیں. تو جب انہوں نے روٹیاں اور کھجوریں پھینکی تو سیدہ سکینہ نے بی بی زینب سے پوچھا، پھوپھی امی 6 یا 8 دن کی بھوک کے بعد کیا آل محمد پہ صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ نانا نے تو ہم پہ صدقہ حرام کیا تھا نا پھوپھی، کیا اب ہم صدقہ کھا سکتے؟ اب ہمیں صدقہ کھانے کی اجازت مل سکتی؟ تب سیدہ زینب نے سر اونچا کر کے کہا کوفہ والو ہمیں پہچانو، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آل محمد ہیں. اس وقت چیخ بلند ہوئی کہ ہے کون، اور پھر کوفہ والے رونے لگے، ماتم کرنے لگے، چیخنے چلانے لگے. تب سیدہ ام کلثوم نے فرمایا کوفیوں تم نے خطوط
بھیج کر کے میرے بھائی کو بلایا، تم نے دھوکہ کیا۔ میں تم سے کہتی ہوں تم اسی طرح قیامت تک روٹے پیٹتے رہو گے، تمہاری سزا یہی ہے، خون حسین تمہیں کبھی چین سے رہنے نہیں دے گا۔ سید سجاد امام زین العابدین، اب چونکہ یہ بات اوپن ہو گئی کہ کون ہے یہ، لٹیرے لوگ نہیں، یہ تو دھوکہ ہوا، یہ تو دھوکہ دیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ قافلہ جو ہے کوفہ کے دارالامارت میں پہنچا، کوفہ کے دارالامارت میں پہنچا تو کوفے کی جو عورتیں محبان اہل بیت میں سے تھی، انہوں نے چاروں طرف سے شہزادیوں کو گھیر لیا۔ اب گھیر لیا، وہ ساتھ ساتھ چلی، اور اب ابن زیاد بدنہاد کے دربار میں وہ قافلہ پہنچا۔ سارے گنڈے بیٹھے رہے تخت بچھا کر کے، اور آل محمد کی وہ شہزادے اور شہزادیاں کھڑے رہے، ان کو کھڑا رکھا گیا، ان کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا گیا۔ آپ کو میں کھڑے اور بیٹھنے کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری اولاد کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا نہ ہو، بیٹھا رہے، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ حضور کی اولاد کو دیکھو تو اٹھ کے کھڑے ہو جائے۔ شیخ حضرت مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر مرج البحرین، اس میں انہوں نے لکھا کہ تمہاری محفل میں کوئی آئے، تمہاری مرضی کھڑے ہو یا نہ ہونا، لیکن جب آل رسول تمہاری محفل میں آئے تو ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائے گا۔ یہ ہے، اور اللہ اکبر، کسی صدی کا آل رسول اس کے لیے حکم ہے۔ لیکن جو لوگ ڈائریکٹ صلبی اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ شہزادیاں کھڑی تھی اور وہ بیٹھے ہوئے، امام زین العابدین کھڑے تھے، وہ بیٹھے ہوئے۔ وہ زین العابدین جس کا تذکرہ حدیث رسول میں موجود، جس کا ذکر حدیث مصطفیٰ میں موجود، جو امام الائمہ، جو عابدوں کی زینت، سید سجاد، اماموں کا امام، اللہ اکبر، کھڑے ہیں۔ ابن زیاد بار بار پوچھتا ہے یہ لڑکا کون ہے، یہ عورت کون ہے، یہ لڑکا کون ہے، یہ خاتون کون ہے، یہ لڑکا بار بار پوچھتا ہے۔ کسی نے، سیدہ پاک نے، امام زین العابدین نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک خاتون نے کہا یہ شہزادی سیدہ زینب بنت علی ہیں، اور ان کے بازو میں جو یہ نوجوان ہے، لڑکا ہے، یہ علی ابن حسین ابن علی ہے، حسین کا بیٹا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ تجھے اللہ نے قتل نہیں کیا؟ میں نے تو سنا کہ علی کے نام کا حسین کا بیٹا قتل ہو گیا۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ وہ میرا بھائی تھا علی اکبر جو شہید ہو گیا۔ تو کہا اللہ نے تجھے نہیں مارا؟ کہا مارتا تو سب کو اللہ ہی ہے، لیکن یہ تمہارا ظلم ہے۔ امام زین العابدین کی بات سن کر اس کو طیش آیا، اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس نے کہا دیکھا تم لوگوں نے، اللہ نے تمہیں کیسا ذلیل کیا، اور امیر المومنین یزید کو کیسی عزت دی۔ یہ بات سن کر سیدہ تڑپ گئی، فرمایا تجھ پر، تیرے امیر پر لعنت ہو، تو کہتے ہیں ہمیں ذلیل کیا؟ اللہ نے ہمارے لیے، اللہ نے آیے تطہیر نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت دی، رسول اللہ کی نسبت سے عزت دی، اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ نے؟ یہ تو اللہ نے ان کے لیے شہادت مقدر کی تھی، جو اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمائی۔ بہرحال بہت سی باتیں ہوئی، اتنے میں ابن زیاد نے کہا اس کو بھی قتل کر دو، اس کو بھی قتل کرو۔ سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو چمٹا لیا۔ میں تو سیدوں سے کہتا ہوں، سیدہ زینب، یوں تو نبی کے خاندان کی ہر فرد سے محبت ہونی چاہیے، لیکن حسینی سیدوں کو، بلکہ حسنیوں کو بھی سیدہ زینب کے احسان کا ہر لمحہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ خیمے سے اٹھا کر لانے والی وہ ہیں، اور ابن زیاد کے دربار میں بچانے والی وہ ہیں۔ جب اس نے کہا اس کو بھی قتل کر دو تاکہ حسین کا ایک بچہ بھی نہ رہے، حسین کی نسل ختم ہو جائے، نسل حسین ختم ہو جائے، تو سیدہ زینب نے چمٹا کر فرمایا واللہ اگر اس کو قتل کرے گا تو اس سے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا، مجھے قتل کرنا۔ اور سیدہ زینب کی بات میں اتنا روب تھا کہ وہ شہید کرنے سے، قتل کرنے سے باز رہا۔ امام علی مقام کا کٹا ہوا سر لایا گیا، اور کٹا ہوا سر رکھا گیا، اس چھڑی سے سر کی بے ادبی کرتا، سر کی بے ادبی کرتا، وہ چھڑی چہرے پہ مارتا، لبوں پہ مارتا۔
حضرت زید بن ارقم موجود تھے، فرمایا ابن زیاد میں نے انہی لبوں کو رسول اللہ کو چومتے دیکھا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو کہا او بڈھے اگر تو سٹیاں نہ گیا ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کرتا۔ اور کہا میرے بڑھاپے کا خیال ہے، رسول اللہ کی نسبت کا تجھے خیال نہیں ہے، اور میں تجھے اور جلا کر جاتا ہوں۔ فرمایا میں نے ایک دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک گود میں حسن ہے، ایک گود میں حسین ہے، اور رسول اللہ فرما رہے اے اللہ میں دونوں کو مومنوں کے پاس بطور امانت رکھ کر جا رہا ہوں، تم نے رسول اللہ کی امانت کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور یہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ فرمایا لوگو تم نے ایسے گندوں کو امیر بنایا ہے اپنا کہ یہ تمہارے اچھوں کو شہید کریں گے اور تمہارے بروں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نکلے، بہت سی باتیں ہوئی، اس کے بعد ان لوگوں نے پورے قافلے کو قید میں ڈال دیا، وہ قید میں چلے گئے۔ اور آخری بات جو کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ پھر یزید کو خط لکھا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ یزید نے کہا کہ میرے پاس دمشق کو بھیجا جائے اور ہر گاؤں میں ان کا جو ہے وہ سر کا جلوس نکالا جائے، گلی گلی پھرایا جائے، اور عورتوں کو بھی گلی گلی پھرایا جائے، اس طریقے سے میرے پاس ان کو بھیجا جائے۔ اور وہ قافلہ دمشق پہنچا۔ کیسے پہنچا بڑی تفصیل ہے، لیکن ایک بات بول کر اپنی بات میں وقت پر ختم کر دوں کہ ایک دن یزید کے دربار میں سیدہ زینب بیٹھی تھی، کھانا دیتے تھے تو کھاتی نہیں تھی، پانی دیتے تھے تو پیتی نہیں تھی۔ ایک دن بھوک نے بہت غلبہ کیا تو یزید آ کر کے کہتا ہے زینب کھانا کھانا ہے تمہیں؟ زینب تمہیں کھانا کھانا ہے؟ سیدہ زینب نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے چپ رہی، کہا میں نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ سیدہ زینب نے آج انکار نہیں کیا تو کھانا سامنے آیا، ایک تشت تھا اور اس پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا، سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب تھے، تو کہا لو زینب تمہارے لیے کھانا آ گیا۔ سیدہ زینب نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو وہ کھانا نہیں تھا بلکہ امام حسین کا کٹا ہوا سر رکھا۔ عجیب بلکہ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اہل بیت نے اس شان کے ساتھ امتحان دیا، زندگیاں ختم ہوگی، کربلا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ دمشق کے واقعات تفصیلی بیان کیے جا سکتے ہیں، اللہ زندگی دے پھر کبھی سنیں گے۔ مجھے اپنے وقت پر دوسری محفل میں پہنچنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔